ہماری آپ کی یہ شکایت اس صورت میں بیان فرما رہے ہیں کہ تم دن رات ایک دوسرے سے دولت میں، راحت میں آگے بڑھنے کی فکر میں لگے ہوئے ہو، اور اس فکر نے تمہیں اپنی حقیقی منزل سے غافل کر دیا ہے، اس کو تم بھلا بیٹھے ہو کہ ہماری آخری منزل کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے، کہاں مستقل طور پر رہنا ہے، اور وہاں پر ہمیں اپنے اعمال کا کس طرح حساب دینا ہے۔ یہ ساری باتیں تمہاری دنیاوی جد و جہد کے انہماک میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم صبح سے شام تک اپنی دنیا ٹھیک کرنے کے لیے تو لگے رہتے ہو، لیکن جو آخرت کی ابدی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کا خیال تمہیں آتا۔ یہ آتا ہے تو بہت کم آتا ہے، تو غافل کر رکھا ہے تم کو، یہاں تک کہ اسی فکر میں، دنیا کے زیادہ سے زیادہ حصول میں آگے بڑھتے ہوئے تم ایک دن قبرستان تک پہنچ جاتے ہو، جبکہ عمل کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کلا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ خوب اچھی طرح خود جان لو گے ان قریب، جب موت آئے گی، قبر میں پہنچو گے اور آخرت کا عالم شروع ہوگا، تو خوب اچھی طرح جان جاؤ گے کہ ہم نے کس کام میں اپنی زندگی کمائی تھی۔ 2 مرتبہ تاکید سے فرمایا ثم کلا ستعلمون، پھر آگے فرمایا کہ لترون الجحیم۔ یہ پکی بات ہے کہ ایک دن تم جہنم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے۔ یہاں تو صرف جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، تم کبھی اس کی طرف دھیان نہیں کرتے، لیکن وہاں تم اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لو گے۔ اور یہ بات کہ جہنم آنکھوں سے دیکھو گے، یہ صرف بدعمال لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ کے اچھے بندے ہیں، وہ بھی دیکھیں گے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے، چاہے متقی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے اللہ کا ولی ہو، کچھ بھی ہو، جہنم سے گزرنا ضرور ہوگا۔ پل صراط جو ہے وہ جہنم پر بنا ہوا ہے، لہذا جب پل صراط سے گزرے گا انسان، تو چاہے کتنا ہی متقی ہو، کچھ بھی ہو، وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ لترون الجحیم۔ پھر آخر میں فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اور اس دن جب اللہ جل جلالہ کے حضور تم حاضر ہوگے، تو تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی تھیں، وہ آنکھ کی نعمت ہو، وہ کان کی نعمت ہو، وہ زبان کی نعمت ہو، وہ صحت کی نعمت ہو، وہ رزق کی نعمت ہو،
وہ کمائی کی نعمت ہو، جتنی نعمتیں تمہیں دنیا میں ہم نے دی تھیں ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا اور آپ بھوک کی حالت میں تھے اور گھر میں کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے، تو آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور اس تلاش میں کہ کوئی کھانے پینے کی چیز کہیں سے حاصل کی جائے، تو خیال آیا کہ ہمارے ایک انصاری بھائی ہیں، ان کا ایک باغ ہے اور اگر میں ان کے باغ میں چلا جاؤں تو وہ بڑی خوشی محسوس کریں گے، تو آپ ان کے باغ میں تشریف لے گئے۔ گرمی کا زمانہ تھا اور کھجوروں کا ان کا باغ تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہ صحابی آپ کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں تشریف لائے ہیں۔ گرمی کا زمانہ تھا تو آپ کو ایک درخت کے سائے میں آپ کو بٹھایا اور آپ کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی لے کر حاضر ہوئے تاکہ آپ کی کچھ خاطر کی جا سکے۔ تو اس باغ میں کھجوریں ہی تھیں، کھجوریں لے آئے اور پانی لے آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تناول فرمائیں، پانی پیا، اس کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، تو یہ جو میں اس وقت کھجور کھا رہا ہوں یا پانی پی رہا ہوں یا درخت کے سائے میں بیٹھا ہوں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ تو اس سے یہ بتا دیا کہ نعیم جو قرآن کریم نے فرمایا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اس میں چھوٹی بڑی ہر قسم کی نعمت اس میں شامل ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بالغ ہونے کے وقت سے لے کر اور مرتے دم تک جتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے ان سب کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ اب ان نعمتوں کا پہلا حق تو یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو، جب بھی کوئی خوشی کی بات آئے، جب بھی کسی چیز سے آدمی کو آرام ملے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اور پھر اس نعمت کو غلط کاموں میں استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ نے آنکھ دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس شخص سے پوچھو جس کی بینائی اچانک چلی جائے کہ وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی وہ چاہے گا کہ کسی طرح میرے پاس بینائی واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مفت دے رکھی ہے، تو اس کا ایک تو حق یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائی، اور دوسرے یہ ہے کہ اس آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی میں استعمال نہ کریں، کسی ایسی جگہ استعمال نہ کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو۔ غیر محرم پر لذت حاصل کرنے کے لیے نگاہ ڈالنا یہ اس آنکھ کا زبردست گناہ ہے، اس سے اپنے آنکھ کو بچائے۔ یہ ہے شکر، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کتنا شکر ادا کیا اور اس نعمت کو تم نے کس طرح استعمال کیا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی ہے۔
متعدد صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی، حضرت معاذ بن جبل سے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ عجیب بات ہے، عجیب ارشاد ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہماری زندگی سنور جائے۔ یہ فرمایا کہ لا یزول قدم ابن آدم یوم القیامت الا ان یسأل عن اربع۔ قیامت کے روز جب سب جمع ہوں گے میدان حشر میں تو کسی بندے کے قدم آگے نہیں بڑھیں گے، یعنی آگے سے مراد یہ کہ یا تو جہنم ہے آگے یا جنت ہے، جہنم سے گزر کر ہی جنت پہ جانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آدمی حشر کے میدان میں کھڑا ہے اور اس کو یا تو جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے، اس وقت فرمایا کہ آدمی کے قدم نہیں بڑھیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ 4 باتیں پوچھی جائیں گی، ان باتوں میں اگر کامیاب ہو گیا تو آگے بڑھ کر جنت سے جہنم سے گزر کر سیدھا جنت میں پہنچے گا انشاءاللہ، اور جہنم کی کوئی تکلیف اس کو راستے میں بھی نہیں لگے گی۔ اور خدا نہ کرے اگر ناکام ہوا تو پھر جنت دور ہے، راستے میں جہنم سے سابقہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو پوچھی جائیں گی۔ یہ ہماری ساری زندگی جو ہے نا ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کا جو اصل موقع آئے گا اس کا پرچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے آؤٹ کر دیا کہ یہ سوال ہوں گے تم سے، لہذا ان کی تیاری کر لو۔ آج اگر کسی طالب علم کو پتہ لگ جائے کہ مجھ سے امتحان کے اندر یہ 4 سوال ہونے ہیں تو اس کی تو بارے کے نیارے ہو گئے، اور وہ کیا کرے گا کہ انہی 4 سوالوں پر محنت کرے گا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا اور تیاری کرے گا کہ میں تو اب بادشاہ ہوں، جب 4 سوال جو مجھے پہلے سے بتا دیے گئے ان کی اتنی زبردست تیاری کر کے جاؤں گا کہ ممتاز سے بھی ممتاز آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا کہ 4 سوال ہوں گے، ان کی تیاری کرو۔ کیا سوال ہوں گے؟ حتی یسأل عن اربع، 4 چیزوں سے، عن اربع خصائل، 4 باتوں سے سوال ہے۔ کیا؟ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال کہ تمہیں ہم نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، اور زندگی میں بھی اچھی خاصی لمبی عمر دی تھی۔ عن عمرہ فیما افناہ، یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہیں ہم نے لمبی عمر دی تھی اس کو تم نے کس چیز میں ختم کیا، یعنی پوری زندگی کا حساب، کہ جو ساری زندگی تمہیں ہم نے عطا فرمائی تھی، عمر دی تھی، کتنی بھی دی ہو، 50 سال دی ہو، 40 دی ہو، 30 دی ہو، 60 دی ہو، 70 دی ہو، 80 دی ہو، جتنی بھی عمر ہم نے دی تھی وہ تم نے کس کام میں خرچ کی، یہ سوال ہے۔ یعنی وہاں حساب دینا پڑے گا کہ جی میں نے آیا یہ عمر جو ہے وہ آپ کے مرضی کے مطابق خرچ کی تھی، حلال کاموں میں خرچ کی تھی، یا آپ کی مرضی کے خلاف گناہوں میں گزاری تھی۔ اور اس عمر کے اندر پورے انسان کے جتنے قوا ہے نا وہ سارے کے سارے داخل ہیں۔ آنکھ دی تھی، اس کا صحیح استعمال کیا تھا یہ نہیں، کان دیے تھے، ان کا صحیح استعمال کیا تھا یہ نہیں، زبان دی تھی، اس کا صحیح استعمال کیا تھا یہ نہیں۔ عن عمرہ فیما افناہ، تو پہلا سوال یہ ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے، اس سوال کو پہلے سے بتا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ابھی سے تیار کرو، یعنی
یہ عمر جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس عمر کے لمحات کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لے. ایک ایک عمل، ایک ایک لمحہ جو انسان کی زندگی کا گزر رہا ہے، اس لمحے میں ہر لمحے کو وہ جنت کا دروازہ بنا سکتا ہے. ایک مرتبہ تم نے اپنے عمر کے اندر عمر گزارتے ہوئے وقت خالی گزر رہا ہے، تم نے سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہہ دیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دیا. صرف ایک لمحے کے اندر تم نے اپنے لیے ثواب اور اجر کے ڈھیر جمع کر لیا. نماز پڑھ لی، کسی دکھی انسان کے دکھ کو دور کر دیا، کسی مریض کی عیادت کر لی، کسی آدمی کو جو اس کا کوئی عزیز جس کا انتقال ہو گیا ہو اس کو تسلی دے دی. یہ سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے جنت کا پروانہ بن سکتے ہیں. اور اگر انہی اوقات کو تم نے ضائع کر دیا الیاذ باللہ گناہوں کے کاموں میں، بد نظری میں، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں، لوگوں کی غیبتیں کرنے میں، لوگوں کے اوپر تہمتیں لگانے میں، اس میں صرف کر دیا تو یہ عمر بیکار گئی. صرف بیکار ہی نہیں گئی، یہ تمہارے لیے جہنم کا پروانہ لے کے آئی. فعن عمرہ فیما افناہ، اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر وقت ہر انسان کو یہ چاہیے کہ جو لمحات زندگی میرے گزر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہوں. یہ تیاری ہے عن عمرہ فیما افناہ. پھر اس میں خاص طور پر آگے دوسرا سوال یہ ہے کہ عن شبابہ فیما ابلاہ، تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس طرح پرانا کیا، یعنی اس جوانی کو کس طرح بڑھاپے تک پہنچا دیا، یعنی جوانی کا زمانہ تم نے کس طرح گزارا. جب بڑے ہو جاتا ہے نا آدمی، عمر بڑی ہو جاتی ہے، خیال ہوتا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آنے والا ہے، تو اس وقت تو بڑے سے بڑا گناہگار بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ رجوع کرنے لگتا ہے، کچھ اس کو خیال آ جاتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی طاعت میں کچھ وقت گزارنا چاہیے، خیال آ ہی جاتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جوانی میں جبکہ سارے قوا مضبوط ہیں، بڑے سے بڑی مہم سیر کرنے کا جذبہ موجود ہے، اس وقت میں اس جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ جوانی میں اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند بنے اور اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے دیے ہوئے فرائض میں، اس کے دی ہوئی حسنات میں انسان خرچ کرتا ہے تو پھر وہ کیسا بن جاتا ہے کہ فرمایا پانچ آدمی حشر کے میدان میں جہاں گرمی کی وجہ سے لوگوں کے پسینے بہ رہے ہوں گے، اس وقت میں یہ پانچ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ کون ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، یعنی جوانی ہی سے اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جوانی کے اندر جو کچھ دلچسپی کے مشغلے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دے انسان، یہ مطالبہ نہیں ہے. کہ مثلا جوانی کے اندر آدمی کو جذبہ ہوتا ہے کچھ تھوڑا بہت کھیل کود کا بھی، جائز حدود میں، کوئی منع نہیں ہے. اسی طرح جوانی کے اندر انسان کو جو ہے وہ بڑے سے بڑی مہم سر کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے.
لیکن جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے حد عائد کر دی کہ تمہاری نظر یہاں سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تمہاری زبان اس حد پر جا کر رک جانی چاہیے، ان حدود کی پابندی کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو پروان چڑھائے. شروع ہی سے مثلا نماز باجماعت کا پابند ہو، شروع ہی سے اس کو یہ شوق ہو کہ میں پہلی صف میں جا کر بیٹھوں، شروع ہی سے اس کو یہ شوق ہو کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اور اپنے معمولات میں، اپنی زندگی کے معمولات میں اللہ کے ذکر کو داخل کرے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا روزانہ کا معمول بنائے، تھوڑا ہو یا زیادہ. کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ رہے. اس بات کا جذبہ ہو کہ میں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں، کوئی دکھی ہے تو اس کا دکھ دور کروں، اور خدمت خلق کے اندر اپنی قوت کو استعمال کروں، مخلوق کی خدمت میں استعمال کروں. یہ ہے وہ شخص کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو یہ جوان ہے جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دن جبکہ لوگوں کے پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج انتہائی قریب ہوگا، اس وقت میں اللہ تعالی جلالہ ایسے نوجوان کو اپنے عرش میں، عرش کے سائے میں رکھیں گے. اور عرش کے سائے ایسا نہیں ہے کہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. عرش تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. وہاں کسی گرمی کی آنچ بھی نہیں آ سکتی. اس عرش کے سائے میں رکھیں گے ہم اس نوجوان کو. تو عن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال جو کیا جائے گا وہ یہ کہ تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس طرح پرانا کیا، یعنی کس طرح اس کو خرچ کیا، یہاں تک کہ بڑھاپے میں پہنچ گئے. بڑھاپے میں پہنچ کر تو بڑے سے بڑا گناہ گار بھی آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے. ریٹائر ہونے کے بعد جب دنیا سے چلا گیا، ہر قسم کے کام ختم ہو گئے، تو انہوں نے کہا بس چلو بھائی اب اور تو کوئی کام ہے نہیں، بیٹے بھی نہیں کچھ پوچھتے، پوتے بھی نہیں پوچھتے، اب اللہ ہی کا حوالہ کرو اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں نفلیں بھی پڑھو، وہاں ذکر بھی کرو، تسبیح بھی کرو. تو مولانا فرماتے ہیں کہ وقت پیری گر کے ظالم می شبد پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبریست. کہہ رہے بھائی بڑھاپے میں تو جو ظالم بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، تو کیا کسی کو پھاڑ کے کھائے گا؟ لہذا ظالم بھیڑیا بھی بڑھاپے میں پرہیزگار بن جاتا ہے. لیکن در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، جوانی کی حالت میں توبہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتوں سے بچنا، یہ ہے پیغمبروں کا شیوہ. اس لیے فرما رہے ہیں کہ ارے جوانوں، اس جوانی کو معمولی چیز نہ سمجھو. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے، تمہیں توانائی دی ہے، تم اگر چاہو تو جتنی چاہو عبادت کر سکتے ہو. بڑھاپے میں پہنچو گے تو تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی کرسی چاہیے ہوگی، اور اگر تم حج کو، یہ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں جی حج جو ہے وہ ہم جا کے بڑھاپے میں کریں گے. ارے بھائی یہ عبادت جو ہے حج کی عبادت، یہ قوت چاہتی ہے، طاقت چاہتی ہے. تو اگر جوانی میں کر لو گے بڑے جذبے اور امنگ سے کر لو گے اور اطمینان سے کر لو گے. بڑھاپے میں کوئی دوسرا تمہیں ویل چیئر پہ لے جا رہا ہوگا اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں طواف کروں، پاؤں جواب دے جائیں گے. تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں صحیح کروں، تمہارے بس میں نہیں ہوگی. تو آج جوانی کو غنیمت سمجھ لو. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے جوانی کس چیز میں
گنوائی؟ یہ سوال ہے. آگے دو اور ہیں مگر وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی صاحب حضرت صدر دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو علیل ہے، الحمدللہ کل سے کچھ طبیعت میں کسی قدر بہتری آنی شروع ہوئی. آپ حضرات کی دعاؤں سے مزید دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید صحت و قوت کاملہ عطا فرمائے اور وہ دوبارہ یہاں پر تشریف فرما ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں. بآخر دعوانا